منہ سے عائشہ پہ ہم سر کٹا کے آئے، ہم گھر لٹا کے آئے، جی جان لڑا کے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر في هذه السورة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت محترم و مکرم ناظرین، ہم اپنے وعدے کے مطابق آپ کی خدمت میں واقع افک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ واقع افک کیا ہے، کب پیش آیا؟ واقع افک کے معنی آتے ہیں تہمت لگانے کے۔ والذین جاءوا بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم۔ یہ قرآن مقدس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت ظاہر کی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری دلاری لاڈلی بیٹی اور سید الکونین فخر الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور عزیز بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غزوہ بنو المصطلق سے لوٹنے کے موقع پر تہمت لگائی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت کے اظہار کے لیے قرآن مقدس کی 14 آیتیں نازل فرمائی ہیں، غالباً سورہ نور کی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر بھی تہمت لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی براءت کے لیے گود میں کا بچہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی براءت کا اظہار فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی گئی اور انہیں بھی قرآن مقدس میں صدیق کا لقب دیا گیا ہے، یوسف ایھا الصدیق۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تہمت کی اس براءت کے اظہار کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھولے میں کے گود میں کے چھوٹے معصوم بچے کو زبان دے کر ان کی براءت کا اظہار بیان فرمایا۔ لیکن کائنات کے سردار، کائنات کے آقا اور وجہ وجوہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عزت پر جب آنچ آنے کی نوبت آئی، منافقین نے آپ علیہ السلام کے سفید اور پاک صاف شفاف دامن پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک غلیظ ترین سازش کی، آپ علیہ السلام کو اور آپ کی چہیتی بیوی کو رسوا کرنے کے منصوبے اور پروپیگنڈے کر کے
پلاننگ کر کے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے لوگوں میں ایک طرح کی وبا اور ہوا پھیلائی۔ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسی بھی اس غزوے کو گایا تھا۔ اس سے لوٹتے وقت ایک جگہ پڑاؤ ڈالے تھے۔ پردے کی آیات، حجاب کی آیت نازل ہونے کے بعد امہات المؤمنین کو ہودج، ایک طرح کی جو سواری ہوتی ہے جس میں دلہنوں کو وغیرہ سوار کیا جاتا ہے، آج بھی راجستھان وغیرہ میں اس طریقے کا نظام ہے، تو ہودج میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا گیا تھا، اور کچھ لوگ اس کو اٹھا کر لے کر چلتے تھے، اور وہاں پڑاؤ ڈالنے کی صورت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہودج سے نکل کر قضاء حاجت کے لیے جنگل میں گئی۔ وہاں جنگل میں ان کا ایک قیمتی ہار گم گیا، واپس آ کر بیٹھ گئی، بیٹھ کر دیکھتی ہیں کہ ان کا ہار نہیں ہے، تو وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی۔ چونکہ دو مضبوط آدمی صحابہ میں سے اس ہودج کو اٹھاتے تھے، اور چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلی پتلی تھی، تو وہ لوگ اٹھا کر لے کر چلے گئے، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں رہتے، غزوات میں رہتے، تو پہلے زمانے میں چونکہ اونٹ کا، گھوڑوں کا، خچروں کا وغیرہ سفر ہوا کرتا تھا، تو ایسے موقع پر پڑاؤ وغیرہ ڈالنے کی صورت میں قافلے کا کوئی سامان پیچھے چھوٹ نہ جائے، یا چھوٹا ہوا تو چھوٹی ہوئی چیز کو اٹھانے کے لیے ایک آدمی کو پیچھے چھوڑا جاتا۔ تو اس موقع پر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ گئے، دیکھتے کیا ہے، ایک درخت کے نیچے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہیں، اپنے سوئی ہوئی ہیں۔ وہ دیکھے، ان دیکھ کر پہچانے اور دوری کھڑے ہوئے اور اپنی سواری کو بٹھایا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بول کے بولے، تو وہ بولے کہ اس طریقے سے میرا ہار گم گیا تھا۔ پھر ان کو اپنی سواری پر سوار کر کے لے کر آئے۔ بس اتنا تھا کہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول ملعون کو موقع مل گیا، اور نعوذ باللہ اس خبیث نے پورے مدینہ میں افواہیں پھیلا دی، پروپیگنڈے کرنے لگا، چالیں چلنے لگا، اور طرح طرح کی من گھڑت باتیں بیان کرنے لگا، نعوذ باللہ۔ حضرت صفوان بن معطل اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ باہمی ناجائز تعلقات ہیں، اس طریقے کی واقعات باتیں وہ خبیث کرنے لگا، اور اس کی باتوں میں کچھ 3 طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو سرے سے انکار کر بیٹھے کہ ہم اس واقعے کو تسلیم ہی نہیں کریں گے، کیونکہ حرم رسول کے گھر کی، رسول کے گھرانے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے، لہٰذا ہم یہ مان اور نہیں سکتے، ہم یہ تصور نہیں کر سکتے، ہم یہ گمان اور خیال بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت عائشہ سے ایسی غلطی تو ہونا بہت دور کی بات، حضرت عائشہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسری جماعت اس کے برعکس سی تھی، وہ لوگ منافقین کی جماعت تھی، کھلم کھلا وہ لوگ اس کو پھیلانے لگے، عام کرنے لگے، اور اس کا یقین بھی کرنے لگے۔ تیسری جماعت بھولے بھالے مومنین کی تھی، جو ان واہیات لوگوں کی باتوں میں غفلت کا شکار ہو کر آ گئے تھے اور چیم ہو گیا کرنے لگے تھے۔ ان میں سے حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت امنہ بنت جعش اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ تینوں لوگ تھے۔ حضرت مصطح جو ہے حضرت ابوبکر کی قرابت داری کے رشتہ داروں میں تھے۔ حضرت ابوبکر ان کے ساتھ بہت احسان کا معاملہ اپنے اموال زکوٰۃ میں سے، اپنے اموال صدقات میں سے، اپنے عطیات میں سے حضرت مصطح کو دیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے کی تہمت لگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کلامی کرتے ہوئے پوچھے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ میں پاک باز ہوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، کیونکہ لوگ اتنی طریقے کے تہمتیں اور افواہیں مدینے میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں پھیلا رکھے، اور اگر میں کہہ دوں کہ میں غلط ہوں تو آپ کو تکلیف ہوگی اور آپ کی
شان پر، آپ کی شان رسالت پر یہ ایک بدنما داغ ہوگا، حالانکہ میں ایسی کچھ نہیں ہوں، میں اپنے حال کو افوض امری اللہ، میں اپنے معاملے کو، اپنی حالت کو اشکو بثی و اذنی اللہ، میں اپنے درد کو اپنے رب سے سناتی ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کہنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے اللہ ہی میرے بارے میں کوئی راہ نکالیں گا، کوئی سبیل سجائیں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اصحاب سے مشورہ کیے، ان میں سے حضرت اسامہ بن زید سے بھی، حضرت عمر سے، حضرت علی سے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید نے بھی کہا کہ حضرت عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی، حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یقین ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پاس وحی آتی ہے، اگر آپ کو یقین ہے تو اس عورت کو چھوڑ دیں، سارے زمانے کی عورتیں آپ کے لیے ہیں، اللہ نے عورتوں کو آپ کے لیے حلال کر رکھا ہے، آپ جس سے چاہے پاک دامن سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت علی نے کہا، مختلف لوگوں کی مختلف آرائیں آئیں، لیکن حضرت عائشہ رو رہی ہے، حضرت عائشہ سسک رہی ہیں، بلک رہی ہیں، حضرت عائشہ نڈھال ہیں، ایک پاک دامن عورت، نبی کی عورت، جو جتنا شہیدہ ہوتا ہے، جو جتنا لاڈلا ہوتا ہے، اس پر مصائب، آلام، آزمائشیں بھی آنا یقینی ہوتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آلات آئے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ رو رہی ہیں، حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر چلے جاتی ہیں۔ وہاں پر ان کی والدہ ام رومان ان سے پوچھتی ہیں، ان کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان کے پاس وہی جواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ دی تھی، اپنے والدین سے بھی وہی جواب دیتی ہیں کہ میں آپ سے کچھ نہیں کہتی، اللہ ہی میرے معاملے میں کوئی خیر کرے گا، اللہ ہی میرے معاملے میں کوئی سبیل اور کوئی راہ نکال لے گا۔ روتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی سورہ نور کی آیتیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں۔ گزشتہ کل چلتے چلتے میں اجمال میں تفصیل سے رہ گیا تھا، تو سورہ نور کے ابتدا میں زنا کی حد، زنا کی سزا، زنا کرنے والوں کا انجام، اور زانی کے لیے زانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا پاک دامن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا باحیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا امن و حیا کا پیکر نہ دنیا نے آج تک دیکھا، نہ آپ کے بعد کبھی قیامت تک دیکھیں گی۔ ویسی ہستی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو عورتوں کا اتقاب کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے علم سے، اپنے خزانہ قدرت سے، اپنے خزانہ غیب سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا الزانی لا ينكح الا زانیۃ و مشرکہ والزانی لا ينكح الا زانیۃ و مشرکہ، کہ زناکار مرد کے لیے زناکار عورت اور زناکار عورت کے لیے زناکار مرد ہی نکاح کریں گے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، بری عورتوں کے لیے برے مرد اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہم نے پیدا کر رکھی ہیں۔ پھر اس طریقے سے طیبات للطیبون والطیبون للطیبات، پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن عورت اور پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم یہ بات نوٹ کر لیں، محفوظ کر لیں، آج کل ہمارے معاشرے میں بہت سارے نوجوان چاہتے ہیں کہ انہیں پاک دامن، باحیا، نیک اور دامن عفت محفوظ ہو ایسی خاتون ملے، لیکن خود ہیں کہ بد نظری کر رہے ہیں، خود ہیں کہ فحش گوئی کر رہے ہیں، خود ہیں کہ فحش کلامی کر رہے ہیں، خود ہیں کہ لوگوں کی بہنوں پر، بیٹیوں پر بری نگاہیں اٹھا رہے ہیں، خود ہیں کہ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، اور خود چاہتے ہیں کہ انہیں صحیح سالم لڑکی ملے۔ اللہ نے ایک اصول قیامت تک کی انسانیت کے لیے واقعہ افق کی روشنی میں بیان کر دیا ہے کہ جو جیسی روح ہوں گی اس کو ویسے ہی رشتہ ملے گا۔ آپ اگر پاک دامن رہیں گے تو آپ یقین کریں، آپ کو جو عورت ملیں گی، آپ کو جو مرد ملیں گا، وہ پاک دامن ہی ہوگا۔ اگر آپ کا دامن سیاہ ہے، آپ کا دامن کالا ہے، آپ کا دامن پر ایک بدنما داغ اور دھبا ہے، تو آپ کبھی یہ مت سوچنا کہ آپ کو پاک دامن ملے، ایسا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہوگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی اس میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ زناکار عورتوں کے لیے زناکار مرد سے شاید نکاح ہوگا، اور زناکار مردوں کے لیے زناکار عورتوں سے نکاح کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی راہ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس صورت میں حد قذف نازل فرمایا، حد قذف کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ پاک دامن لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں ان کو حد قذف یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں اور ان کو ان کی سزا پوری دی جائے۔ پھر اس طریقے سے ان الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات
کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر، بھولی بھالی عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، پھر ان کے پاس اور وہ 4 گواہ نہ لے کر آئیں، فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، تم ان لوگوں کو 80 کوڑے مارو اور ان کی کبھی بھی گواہی قبول مت کرو۔ اس طریقے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد لعان کا بیان ہے، اگر ایک شوہر اپنی بیوی پر شک کرے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور 5ویں مرتبہ کہہ دے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب اور اللہ کی لعنت ہو۔ اور اسی طریقے سے کوئی بیوی اپنے شوہر پر تہمت لگائے تو اس کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے، 5ویں مرتبہ اپنے پر اللہ کی غضب کی لعنت کو دعوت دے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ کی برات کی مکمل 13 آیتیں نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی، 13 یا 14 ان آیتوں میں مکمل حضرت عائشہ کی پاک دامنی، ان کی عفت، ان کی حیا اور ان کی سیرت کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور سارے عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی شان کو بیان کر کے رکھ دیا۔ اور آپ کی پاک دامنی کا حصہ قرآن کی 14 آیتیں روز قیامت تک کے لیے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ازل سے ابد تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی بیان کرنے کا حصہ ان آیات کو بنا دیا۔ یہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا قصہ ہے۔ منافقین میں اس واقعے کو اسی وجہ سے واقع ہے افک کہا جاتا ہے۔ پھر اس صورت میں سورہ نور میں مزید اللہ تعالیٰ کے احکام، استئذان یعنی اجازت لینے کے، کسی کے بھی گھر میں جاؤ تو پہلے سلام کرو، پھر اجازت لو، اس کے بعد داخل ہو، جب تک تمہیں اجازت نہ ملے کسی کے گھر میں داخل مت ہو، اگر تمہیں واپس لوٹنے کے لیے کہا جائے تو واپس لوٹ جاؤ، اس طریقے کے احکام ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کون سے اوقات ہیں جن میں اپنے خود کے گھروں میں ہی انسان یا گھر کے چھوٹے بچے اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، ان اوقات کو بیان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیقی بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے۔ خیر ناظرین، آج تو ہم آپ کے سامنے صرف واقع بیان کرنے والے تھے۔ حدیث کی تمام کتابوں میں اور قرآن کریم میں سورہ نور میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے ان اصحاب، خصوصاً ازواج بیت اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہن وعنہم اجمعین کی عقیدت، محبت، عظمت کوٹ کوٹ کر بھر دے، اور ان کے نام پر اور ان کے عظمت پر اور ان کے تحفظ، ان کے ناموس کے تحفظ پر ہمیں مر مٹنے والا بنائے، اور اس کے دفاع کی تادم آیات کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ظالموں، ان خبیثوں، ان گندی نالی کے کیڑوں اور ان کپڑوں پر، صاف ستھرے کپڑوں پر لگنے والے دھبوں اور کیچڑوں سے جو آئے دن مارکیٹ میں پیدا ہو رہے ہیں، کہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں نعوذ باللہ، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں نعوذ باللہ، کہیں حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی خبیث کتا بھوکے جیسا بھوک رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے اصحاب جو اس کے بعد میں غزوہ بدر کے بعد اسلام لائے، ان کے صحابیت کے مقام کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی خبیث تیار نہیں ہے۔ ایسے ملعونین اور ایسے خبیثوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی عظمت کی اور ان کے تحفظ ناموس کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سے عائشہ پہ ہم سر کٹا کے آئے، ہم گھر لٹا کے آئے، جی جان لڑا کے آئے۔